نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ روحانی اور جسمانی طرح فٹ ہوں گے۔ آج ایک نیا موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع ہے تصوف کیا ہے اور فلسفہ کیا ہے۔ یہ بارہا اس پر گفتگو کی گئی ہے کہ تصوف اور فلسفہ ایک ہی چیز ہے، تو آج میں اس چیز کو واضح کروں گا اس بات کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، کہ تصوف ایک علیحدہ چیز ہے اور فلسفہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تصوف کبھی بھی فلسفہ نہیں ہے اور فلسفہ کبھی بھی تصوف نہیں ہے۔ اس چیز کو میں ثابت کروں گا آج ہم فلسفہ کی تعریف کریں گے اسلامی نقطۂ نظر سے۔ تو عرض خدمت ہے کہ فلسفہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کرنا۔ میں پھر سے عرض کرنے لگا ہوں کہ فلسفہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا۔ پھر فلسفہ اسلام میں جب اس کا دخل ہوا تو پھر اس فلسفے نے کس طرح کا ایک کانسیپٹ پیدا کیا۔ اسلام کے چیپٹر میں آئیں گے تو فلسفہ کی تشریح پھر اس طرح ہوگی کہ صفات الہیہ، قیامت، قرآن مجید، ملائکہ، عالم برزخ، جنت، جہنم، مطلب اللہ تعالیٰ کی مکمل صفات، اس پر عقلی دلائل سے بحث کرنا۔ عقلی دلائل کے وسیلے سے، عقلی دلائل سے ان چیزوں کو ثابت کرنا، اس کا نام ہے فلسفہ۔ فلسفہ میں جو بحث کی جاتی ہے وہ تو بنیادی اس کی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بنیادی اس کے نکات جو ہیں، یعنی سب کا سب فلسفہ 20 نکات پر میں بند کر دیا، پھر ان 20 کو 3 میں بند کر دیا۔ پھر یعنی جس چیز پر بھی بحث کیا جائے تو وہ ان تین چیزوں سے باہر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ 3 چیزیں تو میں نے دوسری ویڈیو میں عرض کر دی ہیں، تو پھر بھی تھوڑا سا اس کو پیش کرتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں ہیں کہ مادہ ازلی ہے اور روح فانی ہے اور عقل کو وحی پر فوقیت ہے۔ یہ شارٹلی میں نے 3 چیزوں کا نام لے لیا، تو باقی جس چیز پر بھی فلاسفر بحث کریں گے تو ان تینوں سے باہر نہیں ہوگی۔ تو یعنی فلسفہ کہتے ہیں عقلی دلائل سے صفات الہیہ کو ثابت کرنا، اس کا نام فلسفہ ہے۔ ہوا یوں کہ خلیفہ منصور کا دور آیا، اس کے بعد پھر ہادی کا دور آیا، اس کے بعد پھر ہارون الرشید کا دور آیا، اس کے بعد پھر مامون الرشید کا دور آیا۔ تو ان سے پہلے اسلام اسپین میں بھی پہنچ چکا تھا، یونان میں بھی پہنچ چکا تھا۔ تو جب اسلام عرب سے نکل کر غیر عرب یعنی عجم میں جا کے یہ پہنچا، تو پھر وہاں کے جو اثرات تھے، وہاں کے جو تمدنی اور تعلیمی اثرات تھے، وہ پھر اسلام پر اثر انداز ہونا شروع ہوئے۔ یعنی یونان کا جو فلسفہ بہت اوائلی دور سے چلا آ رہا تھا، تو اس کے وسیلے سے لوگوں نے اسلام کو سمجھنا شروع کیا۔ یعنی ان میں جو ایک مروجہ علوم تھے، ان میں فلسفہ بھی تھا۔
تو لوگوں کی ایک عادت سی تھی، ہر چیز کو فلسفہ کے نظریے سے ثابت کرتے تھے۔ تو جیسے اسلام ان میں داخل ہوا تو ان لوگوں نے بھی یہی کیا اسلام کے ساتھ، کہ یعنی احکام الہیہ جو تھے، اسلام کے جو بنیادی احکام تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ سمجھا، اور جو ہے غیب پر ایمان لانے والا جو کانسیپٹ تھا اس کو چھوڑ کر فلسفہ کے عقلی دلائل سے احکام شرعیہ کو سمجھنا شروع کیا۔ یعنی اسلام کے جو بنیادی عقائد تھے، عقائد اسلامیہ کو، احکام شرعیہ نے عقائد اسلامیہ، عقائد اسلامیہ جو تھے ان کو فلسفے کے اصولوں سے سمجھنا شروع کیا۔ یعنی یؤمنون بالغیب والا جو نظریہ تھا اس کو چھوڑ کر، کیونکہ اسلام ہمیں یؤمنون بالغیب کا نظریہ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مکمل صفات الہیہ ہیں، ان صفات الہیہ، عالم برزخ، عالم جنت، عالم دوزخ، کلام سے مراد ہے قرآن مجید، یعنی قرآن مجید حادث ہے یا خالق ہے یا مخلوق ہے یا قدیم ہے یا حادث ہے، ان چیزوں پر بحث فلسفہ کے دلائل سے شروع کیا۔ ویسے ہمیں جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے یؤمنون بالغیب کا دیا، یعنی ان چیزوں پر ایمان رکھو، اس پر کوئی چون چرا نہ کرو، اس کے لیے کوئی ظاہری دلیل کو نہ پکڑو۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ تو یہ جو بحث کی، یہ جو فلسفے کے وسیلے سے ان چیزوں کو سمجھنا شروع کیا، آگے چل کر پھر دور آیا منصور کا، پھر ہادی کا، پھر ہارون کا۔ ان تینوں ادوار میں کیا ہوا کہ یہ جو ابحاث تھے، یہ جو بحث کرنے کا جو ان کے اندر ایک رواج آ گیا تھا، وہ پھر بادشاہوں کی محفلوں میں بھی ہونے لگا، بادشاہوں کے محلات میں بھی ہونے لگا۔ یعنی وہ بادشاہ جو تھے اس وقت کے خلیفہ جو تھے، وہ ان چیزوں میں انٹرسٹ لینے لگے۔ پھر انہوں نے کافی جو ہے نا بحث کروائے اپنے محلات میں، بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے یونانی فلاسفرز کو، سب کو منگوا کر ان کے پھر اس محلات میں، بادشاہ کے محلات میں بحث کروانا شروع کیے، کون جیت جاتا ہے دیکھتے ہیں۔ تو وہ ایک فتنے کا دور تھا۔ منصور کا دور بھی اس میں آتا ہے، ہارون کا دور بھی، ہارون رشید کا بھی وہ دور ہے، اور ہادی کا دور۔ یہ تینوں ادوار میں یہ بحث مباحثے ہونے لگے بادشاہ کے محلاتوں میں۔ پھر ان تینوں ادوار میں مختلف جو ہمارے اکابرین تھے، انہوں نے دین کو بچایا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان پر ہمارا ایمان یؤمنون بالغیب کی حیثیت سے ہے، نہ کہ فلسفے کے دلائل سے سمجھنے پر مبنی ہے۔ ان میں پہلے حضرت امام ابو حنیفہ کا بھی دور آتا ہے، لیکن جو صحیح طریقے سے دور شروع ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے واصل بن عطا۔ واصل بن عطا چونکہ وہ فلاسفر تھے، جب وہ قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھنے کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری کے شاگردی میں آئے، تو اس کے ذہن میں فلسفے کے جو دلائل ہیں وہ علم تھا ان کے اندر۔ تو پھر وہ کیا کرتے کہ خواجہ حسن بصری کے سامنے عقائد پر بحث کرتے، اور فلسفے کی روح سے، یعنی فلسفے کو بیچ میں لاتے۔ یعنی کسی بھی صفات الہیہ پر اگر بحث ہوتا، اسلام کے بنیادی عقائد پر جب بحث ہوتا، اللہ کو ایک ماننے پر بحث ہوتا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر بحث ہوتا، اللہ تعالیٰ کی کلام پر بحث ہوتا، عالم برزخ پر بحث ہوتا، تو وہ اب فلسفے کو استعمال کرتے، اور حضرت خواجہ حسن بصری ان کو سمجھاتے کہ
ہمارا ایمان جو ہے، ہمیں جو علم ملا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں پر بغیر کسی وسیلے کے غیب پر ایمان لانا، کہ عالم برزخ اس طرح ہے، عالم جنت اس طرح رہے گی، اور ملائکہ کا اس طرح کا وجود ہے، اور کلام اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف جو پیغام بھیجا اس کا نام ہے، نہ وہ مخلوق ہے نہ وہ خالق ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی نہیں ہے کہ ہم اس پر جو ظاہر میں بحث کرنا شروع کریں کہ قرآن مجید مخلوق ہے تو کس حیثیت سے، اگر مخلوق نہیں ہے تو پھر قدیم ہے تو کس حیثیت سے۔ تو حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ منع فرمایا کرتے کہ یہ ذرائع استعمال نہ کرو، اس میں یہ علم جو بھی ہے، یہ جو ہمارے عقائد ہیں، یہ عقائد مکمل طور پر یؤمنون بالغیب پر آتے ہیں۔ ہمیں یؤمنون بالغیب کے حکم کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ لیکن واصل بن عطا کی عادت تھی کہ وہ اپنے وہی فلسفے کے دلائل دینا شروع کر دیتے، یوں ہے تو یوں ہے، یوں ہے تو پھر یوں ہے، اس لیے یوں ہے۔ بہرحال پھر ہوا یوں کہ ایک دفعہ جزا اور سزا پر بحث ہونے لگی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں، واصل بن عطا اور حضرت حسن بصری کی جب جزا اور سزا پر ہونے لگی تو واصل نے اپنے دلائل دینا شروع کر دیے، کہنے لگے نہیں دیکھو یہ اللہ پر لازم ہے کہ وہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو اس کے پھر روزی وغیرہ جزا سزا سب اس کے اوپر کس چیز کی، جب وہ یعنی روزی دینا اللہ کے اوپر فرض بنتا ہے، اس کے اوپر حق ہے کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ اس طرح کے عقلی دلائل دینا اس نے شروع کر دیے، اور جزا اور سزا دونوں پر۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو اپنی محفل سے اٹھا دیا، جو اٹھا دیا تو اس لیے ان کا نام پھر معتزلہ پڑا۔ یہ کچھ فلسفے کی حقیقت میں نے عرض کر دی۔ تو اب جو مین بات کرنی ہے، جو مکھیہ بات کرنی ہے، وہ یہ کہ تصوف کس چیز کو کہتے ہیں اور فلسفہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جو میں نے ابھی تشریح کی اس سے یہ ثابت ہوا کہ فلسفہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو اور ہمارے عقائد کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ عقلی دلائل جو ہے ان کا جو دائرہ ہے وہ عقل جز میں آتا ہے، یعنی اس تھوڑے سے عقل میں ایک انہوں نے اپنی طریقے سے جو قوانین وضع کیے، پھر ان قوانین وضع کردہ قوانین کے تحت اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، یعنی فلسفہ نے اس عقل جز سے، اس تھوڑے سے عقل سے جو قوانین وضع کیے، ان وضع کردہ قوانین کے وسیلے سے صفات الہیہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کلام الہیہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جزا اور سزا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ملائکہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نبوت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، الہام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر وحی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارا عقلی دلائل جو انہوں نے فلاسفر نے وضع کیے، ان اتھارٹیز سے، اس وسیلے سے جو ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، یہ ہو گیا فلسفہ۔ اب تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تصوف کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے چیزیں عرض کر دی، صفات الہیہ، قیامت، قرآن، ملائکہ، عالم برزخ، عالم جنت، اللہ تعالی، وحی، آسمان، یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں جو عقل کے اس دائرے میں نہیں آتی، ان کو عقل جز سے نہ سمجھنا بلکہ عقل کل سے سمجھنا۔ اب اس کو میں اور واضح کرتا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور آیا تو انہوں نے اس چیز کو اس طرح ثابت کیا، انہوں نے فرمایا کہ ان چیزوں کو عقلی دلائل سے کبھی بھی نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے لیے آپ کو عقل جز چاہیے اور عقل کل چاہیے۔ اگر آپ کو عقل کل ہوگا تو آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے، مشاہدہ کر سکیں گے۔
تو اس کے لیے انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی، احیاء العلوم. احیاء العلوم 3 چیزوں پر مبنی ہے، 3 جلدوں پر مبنی ہے. تو انہوں نے پھر اس چیز کو واضح کیا کہ اپنی عادات کو کس طرح ٹھیک کرو، اپنی عبادت کو خالص کس طرح بناؤ تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، آپ کے روح کو اتنی پاور ملے، اپنے روح کی خوراک اتنی بڑھاؤ کہ پھر وہ روح مشاہدہ کرنے لگے ان چیزوں کا. یعنی جن جن چیزوں پر فلسفہ اپنے عقلی دلائل سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان چیزوں کو اب صوفی کیا کرے گا، اہل تصوف کیا کریں گے، عبادت کے وسیلے سے اپنے روح کو اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے کہ وہ پھر اس روح کے وسیلے سے ان صفات کا مشاہدہ کریں گے. یہ ہے اصلی طریقہ ان چیزوں کو سمجھنے کا. یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نا میں بار بار تعریف کیا کرتا ہوں، وہ اس سے زیادہ کے حقدار ہیں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو اس طرح ثابت کیا کہ یہ جو صفات الہیہ ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یؤمنون بالغیب کا حکم دیا ہے، اس کو عقل جز یعنی فلسفے کے دلائل سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں. آپ اگر ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ تصوف کے کسی سلسلے میں داخل ہو جائیں، ذکر اذکار کی محفلوں کو اٹینڈ کریں، ذکر اذکار میں جڑ جائیں، مراقبے کی صورت اختیار کریں، اپنے جو اخلاق ہیں آپ کے ان کو ٹھیک کریں، ان میں جو اخلاق مذمومہ ہیں ان کو ختم کریں، اخلاق محمودہ کو پیدا کریں اور ذکر اذکار کا وقت بڑھا دیں، اس میں خلوص پیدا کریں. تو آپ کے اندر روحانی قوت بڑھے گی. جب آپ کے روح کے اندر روح کو خوراک ملنا شروع ہوگی تو وہ روح اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے صفات کا مشاہدہ ہونا شروع ہوگا. پھر جا کے ان چیزوں کو سمجھ پائے گا، کہ یہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، یہ اس کی صفات ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بھی برپا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے جس سے ہم سے اس نے گفتگو کی ہے اپنے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر ان کے وسیلے سے ہم سے. تو اس چیز کی حقیقت کیا ہے، انسان کے اندر روحانی کمالات پیدا کس طرح ہوتے ہیں، انسان کا روح جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے جدا ہوتا ہوا آیا ہے اور پردے آ گئے ہیں اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وہ ہٹنا شروع ہو گئے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو سمجھنا شروع کرے گا. یعنی یہ جو پروسیس ہے اس کو تصوف کہتے ہیں. یہ جو میں نے روح کا پروسیس بتایا اس کو تصوف کہتے ہیں. وہ جو فلسفے والے جو صغرا کبرا، وہ جو فلسفہ جو ہے نا اس کے دو اس کے ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک صغرا ایک کبرا. ٹھیک ہے، ان پلڑوں سے جو ہے نا ان کو ناپ کے آپ ان چیزوں کا اندازہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اس آنکھ سے یعنی عقل جز والی آنکھ سے جس طرف دیکھ کر پھر یہ نظر تمہارے طرف ہی لوٹ کر آئے گی، لیکن تم اندازہ نہیں کر پاؤ گے. یہ عقل جز کی بات ہو رہی ہے. پھر آگے چلیں کسی اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یعنی وہ روحانی غور و فکر. دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے. یہ تصوف اور فلسفے میں یہی فرق ہے. اب جب منصور، ہادی اور ہارون رشید یہ دور تھا، تینوں کے جو ادوار تھے، ان ادوار میں ان صفات الہیہ، کلام الہیہ پر بہت سارے بحث ہوئے. ان کے بعد پھر جب مامون رشید کا دور آیا تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو 3 ادوار میں
یہ بحث کیے گئے، اس سے کوئی نتیجہ تو اخذ نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے جو ہے ان ابحاث پر پابندی ڈال دی۔ اس کے بعد پھر یہ بحثیں اس میں محلات میں ہونے نہیں لگی، بادشاہی درباروں میں یہ پھر ابحاث نہیں ہونے لگی۔ پھر انہوں نے جو پچھلا نقصانات ہوئے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ موضوع ایک علیحدہ ہے، اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، لیکن اصل جو ہمارا آج کا موضوع تھا بس اس کا لب لباب یہی نکلتا ہے کہ فلسفہ نام ہے عقل جز میں رہ کر وضع کردہ قوانین سے صفات الہیہ، ملائکہ، عالم برزخ، جنت، دوزخ، جزا، سزا، وحی، روح، مادہ، مخلوق، خالق، ان چیزوں پر بحث کرنا، اس کا نام ہے فلسفہ۔ اور تصوف یہ ہے جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ جو آپ کے اندر روح موجود ہے، اس روح کو خوراک دو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے جتنا جتنا قریب جائے اتنے اتنے مشاہدات کرے اور ان چیزوں کو سمجھ سکے، اس کے اندر عقل کل پیدا ہو۔ یہ فرق ہے فلسفہ اور تصوف میں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پر تھوڑا بہت جو ہم جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے تو تھوڑی بہت گفتگو ان پر ہوتی رہے گی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے چینل میں جو ہمارے ویڈیوز ہیں ان کو سنتے رہیں، اس کے لگ بھگ جو ویڈیو ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ بات انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں زیادہ آ جائے گی۔ ویسے یہ بہت لمبا موضوع ہے، اس پر جتنی میں جو ہے نا گفتگو کی جائے وہ بہت کم ہے۔ اور میں اپنے سامعین سے یہ عرض گزارش رکھوں گا کہ آپ ہماری ویڈیوز کو غور سے سنیں، اگر ان میں کوئی آپ کو غلطی نظر آتی ہے تو ہماری ضرور رہنمائی فرمائیں۔ میرا اپنا مطالعہ ہے، آپ کا اپنا مطالعہ ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے، کچھ آپ کا بھی مشاہدہ ہے، تو ہر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ سے خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ بھی اپنی خوبیوں کو رونما کریں اور ہماری بھی رہنمائی کریں۔ اور اگر ہمارے اس چینل کے روانگی میں کوئی مسائل ہیں ہماری پھر بھی رہنمائی کریں، ہمیں اچھے بھی مشورے دیں، پازیٹیو بھی ہمیں مشورے دیں، نیگیٹو بھی مشورے دیں، تو اس سے ہماری رہنمائی ہوگی۔ کیونکہ حکومت جو چلتی ہے نا، ملک جو چلتا ہے وہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں کی محنت سے چلتا ہے، تو ہمیں حزب اقتدار سے بھی مشورے دیں، حزب اختلاف سے بھی مشورے دیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی آج تک جنہوں نے کمنٹس میں جو ہماری رہنمائی کی ہے ان کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ اور ہم سب لوگوں کو عقل جز سے نکال کر عقل کل میں گامزن چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔